یہ کہانی ہے ایک بچے کی جس کی ماں ایک غلام تھی۔ وہ اپنی ماں سے علیحدہ کر دیا گیا جب اس کی عمر کچھ ہفتے تھی۔ اس کے بعد اس کی گرینڈ مادر اس کا خیال رکھتی تھی۔ جب اس کی عمر 6 سال ہوئی تو اس کی گرینڈ مادر اس کو کام کے لیے ساتھ لے جاتی تھی اور ایک دن اسے اتنی چھوٹی سی عمر میں ہی وہیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ وہ بچہ یہ واقعہ کبھی نہ بھلا سکا۔ بعد میں اسے ایک شپ کارپینٹر کی طرف بھیج دیا گیا۔ اس دور میں غلاموں کو تعلیم حاصل کرنے پر پابندی تھی، لیکن پھر بھی کارپینٹر کی وائف نے اس بچے کو انگلش کے حروف تہجی پڑھانے شروع کر دیے، لیکن جلد ہی اس کے خاوند کو علم ہو گیا اور اس نے اسے ایسا کرنے سے روک دیا۔ لیکن اب اس بچے کو پڑھنے لکھنے کا شوق لگ گیا تھا۔ وہ اپنے پڑوس میں موجود سفید فام بچوں سے علم سیکھتا اور بدلے میں ان کو اپنا کھانا پیش کرتا۔ جیسے جیسے اس کا علم بڑھتا گیا، اس نے اخبار اور سیاسی کتابیں پڑھنا شروع کر دیں۔ جیسے جیسے وہ کتابیں پڑھتا گیا، وہ اپنے ساتھ ہونے والی معاشی ناانصافی سے آگاہ ہوتا گیا۔ ایک دن اس بچے نے دی کولمبین اوریٹر کتاب کی ایک نقل خریدی، جو کہ ایک مشہور سکول بک تھی۔ اس کتاب کی مدد سے اسے الفاظ لکھنے اور بولنے کی طاقت کا اندازہ ہوا۔ اس کو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ آ گئی کہ علم حاصل کر کے ہی میرے جیسے لوگ اس سماجی ناانصافی کے خلاف کھڑے ہو سکیں گے۔ اس نے ہر ہفتے اپنے جیسے دوسرے غلاموں کو پڑھانا شروع کر دیا اور کچھ ہی دنوں میں یہ بات ہر زبان پہ تھی۔ جلد ہی وہ لوگ جو غلاموں کے مالک تھے، انہوں نے یہ سرگرمی بند کروا دی اور اسے ایک نئے مالک پہ بیچ دیا گیا۔ اس کا نیا مالک بہت ظالم انسان تھا۔ اگر اس کا کوئی غلام اس کے حکم کی خلاف ورزی کرتا تو وہ اسے کوڑے مارتا۔ یہ لڑکا 6 مہینے تک کوڑے کھاتا رہا اور برداشت کرتا رہا۔ ایک دن تنگ آ کر اس نے اپنے مالک سے لڑنا شروع کر دیا۔ وہ 2 گھنٹے تک اپنے مالک سے لڑتا رہا۔ آخر کار وہ اپنے مالک کو ہرانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس طرح وہ غلامی والی زندگی سے آزاد ہو گیا۔ وہ ایک کشتی والے کی مدد سے وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا اور اپنے علاقے کے شمالی حصے میں آباد ہو گیا۔ اپنے لوگوں کے ساتھ اس سماجی ناانصافی کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے وہ کوئی موقع ضائع نہ ہونے دیتا۔ 1841 میں اسے اینٹی سلیوری سوسائٹی کی طرف سے لیکچرر منتخب کر دیا گیا۔ اس طرح اسے عوام کے سامنے بولنے اور لکھنے کا موقع ملا۔ جلد ہی اس نے اینٹی سلیوری نیوز پیپر دی نارتھ سٹار متعارف کرایا۔ فیت پاب لوگ اس کی ان سرگرمیوں کی وجہ سے اس کے دشمن بن گئے تھے اور ایک دن اسے ایک پبلک لیکچر کے دوران تشدد کا نشانہ بنایا، لیکن وہ کسی صورت اس ناانصافی کے آگے جھکنے والا نہیں تھا۔ اس نے وومنز رائٹ کنونشن میں بھی حصہ لیا۔ اس ہیرو کا نام فریڈرک ڈوگلس تھا۔ جلد ہی اسے اینٹی سلیوری ایکٹیوسٹ اور وومن رائٹس کے توسط سے بین الاقوامی طور پر جانا جانے لگا۔ کچھ عرصے بعد اسے صدر ابراہم لنکن کا پرسنل ایڈوائزر مقرر کر دیا گیا اور فریڈرک ڈوگلس کی کوششوں سے آخرکار 1863 میں ابراہم لنکن نے تمام غلاموں کو آزاد کرنے کا حکم دے دیا۔ ڈوگلس وہ پہلا سیاہ فام امریکی شہری تھا جس کے پاس ایک اعلیٰ درجے کا گورنمنٹ عہدہ تھا۔ فریڈرک ڈوگلس کو وائس پریزیڈنٹ کے لیے بھی نامینیٹ کیا گیا، لیکن اس نے اس سرگرمی میں حصہ نہ لیا۔ وہ ہمیشہ لوگوں کو علم کی طاقت کے بارے میں آگاہ کرتا اور بتاتا کہ کیسے علم سے ہم معاشرے میں مثبت تبدیلیاں لا سکتے ہیں۔ فریڈرک ڈوگلس کا ایک مشہور قول ہے، "If there is no struggle, there is no progress." ان کا کہنا ہے کہ وہ لوگ جو آزادی کو ترجیح دیتے ہیں لیکن وہ تحریک چلانا غیر ضروری سمجھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ہل چلائے بغیر فصل کاٹنا چاہتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو طوفان اور گرج چمک کے بغیر بارش کے خواہش مند ہیں۔ Thank you for watching our video. Watch another one. We have very interesting content that can help you to grow in your life. Subscribe for more interesting videos and don't forget to press the bell icon.